أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غصہ ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو راستے سے گمراہ ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ چل رہی ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم کے بارے میں پچھلی ملاقات میں بات ہوئی تھی۔ آپ سے بیان کیا تھا کہ الرحمن الرحیم میں دو حصے ہیں، ایک الرحمن اور ایک الرحیم، اور دونوں کے اندر جو معنی ہے وہ رحمت کے معنی ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق تھا کہ رحمان جس کی رحمت سب کے اوپر ہو، اور رحیم کا مطلب تھا کہ جس پر اس کی رحمت ہو پوری کی پوری ہو۔ اور اس فرق کی وجہ سے بات بھی بیان کی گئی تھی کہ رحمان کا اثر اس کائنات میں ہے، اور رحیم کا اثر ایسا ہے کہ وہ اس کائنات میں ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں اچھے حالات ہیں تو آدمی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں جو اس کی طبیعت پر اس کے ان کے مطابق نہیں آتی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا تھا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کر رکھی ہے، اور ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے اور مخلوق کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہے، اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تو انسان، درندے بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس رحمت کا اثر ہے۔ پھر بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کی رحمت آخرت میں کیسے ظاہر ہوگی، اور دنیا میں اس کی رحمت کے کیا جلوے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے صحابہ کو کیسے اللہ کی رحمت یاد دلائی، وہ بات بیان کی تھی۔ اب ایک بات سمجھنی ہے کہ جب اللہ میاں اتنے بڑے مہربان ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ وہ بندے کو پیدا کرے اور اس کی زندگی کا مقصد اس کو نہ بتلائے، یا بندے کو پیدا کر کر انسانوں کو اس حال میں چھوڑ دے کہ اگر ان کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے تو آخرت میں وہ بہت بڑے عذاب میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو بالکل ممکن نہیں۔ جیسے ماں، اس سے یہ بالکل بعید ہے، اور کوئی آدمی ماں کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ ماں ایسی جگہ کے بارے میں اپنے بچے کو نہ بتائے جہاں پورا کا پورا خطرہ ہے کہ میرا بچہ آگے جا کر گھڑے میں گر جائے گا یا آگ میں جو ہے جل جائے گا، تو وہ ماں تو اس طرف جانے بھی نہیں دے گی۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کو صحیح راستہ بھی بتا دے، تاکہ اصلی جو زندگی آنے والی ہے اس اصلی زندگی میں بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی بڑی سی بڑی نعمت کے وہ مالک بن سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جس کو ہم کہتے ہیں رسالت۔ یہ ہمارا بڑا عقیدہ ہے۔ پہلا عقیدہ ہمارا ہے توحید، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سمجھا رب العالمین وہ ہے، پیدا وہ کرتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں، اور سب ضرورتوں کا خیال اور پوری دنیا کا سسٹم وہ چلا رہے ہیں، اور اس میں رتی برابر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب اس پورے نظام میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور اس عبادت میں بھی وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی تھی۔
اور الرحمن الرحیم سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ اتنے بڑے مہربان ہیں تو انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا ہے۔ معلوم ہوا ہمارا دوسرا عقیدہ اس آیت کے اندر ہے کہ رسولوں کی رسالت یہ اللہ کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے، کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور رسولوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو بات پہنچاتا ہے۔ کیا پہنچاتا ہے؟ کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ ان باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں اور ان باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں، لہذا اس کو مانو اور ان باتوں سے رک جاؤ۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ جو مانے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، مالک یوم الدین میں وہ بات آئے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کو سزا دی جائے گی، مالک یوم الدین میں وہ بات آئے گی، جس کو ہم تیسرا عقیدہ کہتے ہیں بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اصل زندگی میں ہمیں منتقل ہونا ہے۔ بہرحال تو یہ الرحمن الرحیم سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ اتنے بڑے مہربان ہیں تو اللہ نے رسولوں کو ضرور بھیجا ہے، اور وہ رسول پورے امانت دار ہوتے ہیں، اللہ کی ہر بات کو صحیح بندوں کے تک پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ رسولوں پر اعتراض کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کا جواب دیا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، اپنی جیب میں سے باتیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ یہ اپنی جیب سے دے رہے، ارے سنو یہ اتنے بڑے عالیشان عظمت والے نبی ہیں، لیکن یہ بھی ہماری بات پہنچانے میں اگر خیانت کرتے اور اپنی طرف سے کوئی بات ملاتے تو ہم ان کو بھی کڑی سزا دیتے، اور کوئی بچانے والا نہیں تھا جو ان کو بچا لیتا۔ تو اللہ اصل میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی اس طرح نہیں ہوتے، ہمارے نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو الرحمن الرحیم سے معلوم ہوا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی لاکھ انبیاء ہیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑ کر ایک بات بتا دے کہ دیکھو اس طرح جیو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس طرح اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور زندگی میں جو پریشانی آتی تھی لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اپنے نبیوں سے پوچھو کہ کس طرح اس کو ہمیں فیس کرنا ہے، کس طرح اس کو حل کرنا ہے، اس مشکل کو ہمیں شریعت کی روشنی میں کیسے حل کرنا ہے، وہ نبی بتائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام تو رہے نہیں، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو؟ علماء ان کے نائب ہیں، تو جو علماء برحق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طور پر پہنچا رہے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہے، اور امت پر ضروری ہے کہ یہ ان کا اسی طرح ادب کرے اور ان سے اسی طرح دین کے معاملے میں اپنی باتوں کو معلوم کرے۔ اور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے امت کی پکڑ ہو سکتی ہے، علماء کرام سے بھی اگر امت بدتمیزی کرے گی پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سرکاری آدمی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم دین ہوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام خود رسول تھے، لیکن انہوں نے خود رسول کے آداب بتائے، اپنی زبان سے بتائے کہ رسول کے سامنے تم اونچی آواز سے نہیں بول سکتے، تم انہیں اپنے کام کے لیے زبردستی کمرے سے باہر نہیں بلا سکتے۔ یہ رسول خود سنا رہا ہے، تو وہ اس لیے نہیں سنا رہا ہے، وہ اس لیے سنا رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سناؤ۔ تو اسی طرح جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اس امت کے لیے علماء کرام بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے اور ان کا ادب ضروری ہے۔ اور جو بے ادبی کرتے ہیں بہت سی مرتبہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، مکتب میں آدمی پڑھاتا ہے تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ان مول صاحب کو آتا کیا ہے، یہ تو ہماری طرح جیتے ہیں، یہ الف با ہمارے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، تو اس پہ کون سی بڑی دھار ماری، اس طرح کی ذہن شیطان دماغ بناتا ہے۔ ایک آدمی نے ایسے ہی مکتب میں پڑھانے والے کو کسی معاملے میں نوک جھوک پر ایک تھپڑ زور سے رسید کر دی۔ اب وہ آدمی اپنے گاؤں کا بڑا سمجھا جاتا تھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ جب اس آدمی کا مرنے کا وقت ہوا، لوگ لاکھ کلمہ پڑھا رہے تھے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ اور یہ واقعہ مجھے خود آنکھوں سے دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ پھر اس کو اس وقت احساس ہوا، اس نے کہا مولانا کو بلا، ان کو بلایا، کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں نے آپ کو ایک چاٹا مار دیا تھا،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. بس یہاں انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا، اس آدمی کو کلمہ نصیب ہو گیا. تو یہ پکڑ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس بات میں اپنے سرکاری آدمی ہیں، جیسے راستے پر ایک آدمی ہے یا ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر ہم دیکھیں کہ جو جھاڑو پوتا کرنے والی ہوتی ہے وہ بھی شان سے یوں ہاتھ چلا کر یوں ہاتھ چلائے گی، اور آپ ان سے ذرا زبان لڑائی وہ پورے جوش کے ساتھ آپ کو جواب دے گی. کیوں؟ اس کو اس بات کا احساس ہے میرے پیچھے سرکار ہے، میں سرکاری ملازم ہوں. اور ایک وہ عورت جو آپ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے، میرے گھر میں کام کرنے میں آتی، اس کے بیہو میں اس کے بیہو میں فرق ہے. اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے معاملہ آیا گیا ہو جائے گا، اس کے ساتھ کرو گے تو پھر دندے بھی لگ سکتا ہے آدمی. تو یہ بات ہے. تو الرحمن الرحیم سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم والسلام کو دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اور انبیاء کے بعد انبیاء کا جو کام اللہ نے جن کے سپرد کیا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اور امت کا خیر اور امت کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ ان سے اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور ان کا بھی ادب کرے. یہ ان کے لیے خیر ہے، علماء اس کے محتاج نہیں ہے. یہ ہے الرحمن الرحیم. تو اس سے آپ کو اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے. ان میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی 3 عقیدے جس سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے اور جس کے بدلے میں اس کو آخرت میں ایسی جنت ملنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ملتی ہے. ان 3 بنیادی عقیدے اس میں آ گئے ہیں. ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت یعنی اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور ایک ہے آخرت کا تصور کہ دوبارہ مر کر جینا ہے. تو الرحمن الرحیم میں دوسرا عقیدہ آ گیا. اب ہم دوسری باتیں سمجھیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر ہماری تعریف کرنے پر آئے یہ کائنات، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. کہ اے مخلوق کو اللہ جتا رہے ہیں کہ میری تعریفات اور میرے کمالات کو اگر آپ لکھنے بیٹھو، اس کائنات میں جتنے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا لو، اور یہ جتنے سمندر ہیں ان سب کی سیاہی کو روشنائی بناؤ اور لکھنا شروع کرو، اور ایسے کیسے کئی سمندر لے آؤ، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری عظمت اور ہماری تعریف بیان نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی عظمت ہے. اب اللہ کی تعریف کیسی ہوگی، اللہ کی شان کیسی ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو کون سی صفت کو پیش کر رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم. اللہ اپنا جب انٹروڈکشن کروا رہے ہیں تو بندوں کے سامنے اتنے 100 کمالات میں سے چن کر 2 صفت لا کر رکھ رہے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ وہ ہے جو سب پر مہربان ہے اور جس پر مہربان ہے بڑا مہربان ہے. اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے بندوں بہت گڑبڑ مچاتے ہو، بہت گناہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا آپ سے معاملہ ضابطے کا نہیں ہے. ضابطے کا تقاضا یہ ہے، قاعدے کا لیگلی معاملہ ہم فوراً نہیں کرتے بندوں کے ساتھ، ہم رابطے کا معاملہ کرتے ہیں. یعنی بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ رحمت کا ہے. حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو کائنات میں کوئی باقی نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ چرند پرند سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہم فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا آپ کے ساتھ معاملہ رحمت کا ہے. دوسری بات کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات کا سسٹم پورا پہلے دن سے آخر تک بالکل ٹائم پر چل رہا ہے اور ہم ہر چیز کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ ہم پر ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہم اپنی رحمت سے کر دیتے ہیں. ہم پر کسی کا کچھ ضروری نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کسی کو حق نہیں. ہاں مخلوق کو پوچھا جائے گا وَهُمْ يُسْأَلُونَ، تم نے یہ کام کیوں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کی صفت رب العالمین کے بعد لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا مینجمنٹ اور سسٹم جو ہم چلا رہے ہیں یہ صرف ہم اپنی رحمت کی وجہ سے چلا رہے ہیں، ورنہ ہم پر کسی کا کوئی حق نہیں. لہذا بندوں پر ضروری ہے کہ جو بھی نعمت ملے وہ اللہ سے یہ عرض کرے کہ پیارے اللہ یہ آپ کی رحمت کا حصہ ہے، ہمیں بغیر استحقاق کے، ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں، بس آپ نے اپنے فضل سے دیا ہوا ہے. یہ تقاضا ہے الرحمن الرحیم کا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کے ذریعے
جو یہاں اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس میں یہ سبق بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ بندوں سے کہا جا رہا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ اپنی رحمتوں کو ظاہر کر رہے ہیں تاکہ بندے ان رحمتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ اپنی صفتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بندے ان صفتوں کو اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں۔ یعنی عام انداز میں ایسا سمجھو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے بندو، میں آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، میں آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں کرتا ہوں، لہذا آپ پر بھی ضروری ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، آپ کے ساتھ رہنے سہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرو جیسے ہم تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، تو کیا بات ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے؟ تم اپنے کلاس میٹس کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے؟ تم اپنے پڑوسی کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے؟ یہ صحیح نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم جب تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں تو تم بھی یہی معاملہ کرو۔ تمہارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہیں، ان میں آپ کی رحمت بھرے سلوک کی ایک جھلک ہونی چاہیے کہ یہ آدمی رحمت والا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں بھی آتا ہے، اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حدیث پڑھنے والا اپنے استاد سے حدیث پڑھتا ہے، پہلے استاد یہی حدیث اس کو سناتا ہے کہ حدیث سنو، اور یہ کتنا بڑا پیغام ہے اس کو سمجھو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگوں کے ساتھ رحمت بھرا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ رحمت بھرا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں کے ساتھ رحمت بھرا سلوک نہیں کرتا، اس کے معاملات میں ڈھیل نہیں ہوتی، ہر کسی کے ساتھ اکھڑے ہوئے منہ سے بات کر رہا ہے، کسی سے ذرا غلطی ہو گئی تو اس کی دھجیاں اکھیڑ دی، اوپر سے نیچے تک جو ہے بالکل بے عزت کر دیا، یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسے کے معاملات اللہ سلجھاتے نہیں، الجھا دیتے ہیں، اور پھر مارا مارا پھرتا ہے ادھر سے ادھر، تو پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ایک مسئلہ سولو ہوتا ہے، دوسرے 10 آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے میاں تھوڑا معاملہ مخلوق کے ساتھ درست کرو، اپنی بیوی کے ساتھ درست کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ درست کرو، اگر دکاندار ہو اپنے نوکر کے ساتھ معاملہ درست کرو۔ یہ تھوڑی ہے کہ تم مالک کے کل بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہارے اوپر بھی کوئی ہے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، تقریباً کوڑا مار رہے تھے، حضور نے پیچھے سے آواز دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ آواز ایسی تھی کہ میں کانپ کر میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ تم سے زیادہ جتنی طاقت تم اپنے غلام پر رکھتے ہو، اس سے زیادہ اللہ تمہاری ذات پر طاقت رکھتا ہے۔ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، تو رحمت کا معاملہ آدمی کو اپنے ہر آدمی کے ساتھ کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ انبن ہو گئی، بنتی نہیں، اب اس کا بچہ آئے گا، ہماری عورتیں اس کو ڈانٹ کر بھگا دے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اگر دیہات ہے، جانور ہے، تو اس کے جانور کو خوب جم کر پٹائی کریں گے اگر غلطی سے اپنی گلی میں آ گیا، اپنے گھر میں گھس گیا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا رسپیکٹ نہ کرے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہاں شفاعت لینے آئیں گے ہم لوگ؟ تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ بھی رحمت بھرا معاملہ کرنا چاہیے۔ اتنا آدمی بزنس میں جو ہے بزی نہ ہو جائے کہ گھر آ کر بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ دن بھر جو ہے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے دنیا کے لیے اور رات کو بالکل غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کے پاس وقت چاہیے۔ اتنا مت تھکاؤ دنیا کے پیچھے کہ تم رات کو کچھ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ حضور نے منع فرمایا، یہ کوئی زندگی نہیں۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، تو مخلوق کا کتنا معاملہ ہوگا جو محتاج ہے؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ دنیا کمانے کے چکر میں اتنے رہتے ہیں کہ نہ بیوی کو وقت ملتا ہے نہ بچوں کو وقت ملتا ہے، تو پھر حضور سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین میں سے کسی کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ حضرت اقرا ابن حابس آ گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور آپ بوسہ دیتے ہیں بچوں کو؟ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، لوگ زمانہ جاہلیت سے نکلے تھے۔ حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، یہ تو رحمت کا تقاضا ہے، جو رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ دیہاتی لوگ آئے، ان دیہاتیوں نے دیکھا کہ حضور بچے کو پیار کر رہے ہیں، تو کہنے لگے آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ
کیا یہ میرے بس میں ہے کہ جب تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو رحمت نہ ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں میں رحم نہیں رکھا ہے اللہ نے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ پڑوسیوں کے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ سب معاملات نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بے زبان جانور ہے، اس کو مار دیا، اس کو زہریلی دوا کھلا دی، پڑوسی کا نقصان ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ بے زبان جانور اگر قیامت کے دن ہمارے خلاف دعویٰ دائر کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ اس لیے رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے کینے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں، اچھا سلوک کریں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کہتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا پیار تھا ان کے اللہ بولنے میں اور اتنا جلال تھا۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ میاں نے فرمایا کیا لے کر آئے؟ کہا کیا لے کر آئے؟ تو وہ سب اعمال رہتے ہیں، آدمی کو ایسا رہتا ہے کہ یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، بخشش ہوگی۔ اللہ نے کہا سب ریجیکٹ، ہمیں نہیں چاہیے، یہ اللہ کی شان بے نیازی۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، معاملہ ختم ہو گیا، کوئی ضروری ہے اللہ قبول کرے؟ کوئی ضروری نہیں اللہ میاں پر۔ تو اب وہ ٹینشن میں آ گئے، کہا کہ ہمیں تمہاری ایک ادا پسند ہے، اس پر ہم آپ معاف کریں گے۔ کہا کیا ادا پسند ہے؟ کہا وہ رات یاد کرو جب ٹھنڈی کا موسم تھا اور تم جو ہے اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے اور تم نے ایک بلی کو ٹھٹرتے ہوئے دیکھا تھا اور تمہیں اس پر رحم آیا تھا اور تم نے اس کے اوپر ٹاٹ ڈال دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، کہاں جائے گی؟ بس یہ ادا ہمیں پسند آ گئی، ہم اس کی بنا پر آج مغفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے پتہ نہیں کون سی بات اللہ کے مزاج میں پیاری آ جائے، آدمی کو رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ اپنی رحمت، اپنی صفتوں کو بیان کر کے بندوں کو دعوت دے رہے کہ دیکھو ہم بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ اس لیے ایک انگریز مورخ گزرے ہیں لین پول، وہ انہوں نے ان لائن کا اچھی اسٹڈی کی ہے اور ہماری مسلم ہسٹری کو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمان یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی کتاب میں رحمت کا کتنا تذکرہ ہے۔ فرعون سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ہے کوئی مجرم جو اللہ کی ربوبیت میں شریک ہو کر سیدھے سے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جا کر دعوت دو، تو اللہ کیا سکھا کر بھیج رہے ہیں؟ ایسے آدمی کی کیفیت ہے نا کہ اتنا بڑا مجرم ہے اور اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہے تو کیسے دعوت دیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کہنا، رحمت بھرے سلوک انداز میں بات کہنا۔ اتنے بڑے مجرم کے لیے بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرو، شاید ان کے دل میں بات اتر جائے۔ بہت سی مرتبہ ہمیں اللہ توفیق دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہمیں جوش پیدا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ہم تانا دے دیتے ہیں۔ داعی کے اندر تو پھوٹ پھوٹ کر رحمت چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ دیکھو اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم نرم ہوئے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں رحمت ڈال رکھی ہے۔ لہذا ہم میں اگر نیکی کی دعوت دینے کی اگر کوئی بات پیش ہو اور ہمارے اندر داعیہ پیدا ہو، جوش پیدا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کبھی کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالیں کہ اللہ کا کوئی بندہ مایوس ہو جائے یا کسی بندے کی دل شکنی ہو۔ اس لیے داعی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم سے غلطی ہوتی، ہم کہتے ہیں ایسی بری طرح سے ہم تانا زنی کرتے ہیں کہ وہ آدمی دوبارہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیزیں بہت کباڑا کرے گی آدمی کی۔ اچھے اچھے اعمال کے باوجود بھی آدمی جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرے، اس میں بھی رحمت ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، عربی ہو میں بھی مٹھاس ہونی چاہیے۔ یہ الرحمن الرحیم کا درس ہے۔ بہرحال پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، اس کے بہت سارے اسباب تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور ان کی اس چیز میں کوئی شریک نہیں۔ الرحمن الرحیم میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جب اتنے بڑے مہربان ہیں اور اتنا رحمت کا معاملہ کیا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ رسالت کا دوسرا عقیدہ ہمیں معلوم ہوا۔ اب مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ یہ بتلائیں گے، یہ عقیدہ دیں گے کہ جب نبیوں نے بات پہنچا دی کہ یوں رہو اور یوں مت رہو، اب دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ نبی کے کہنے کے مطابق رہیں گے اور کچھ کہے ان کے خلاف رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ دونوں چھوٹ جائیں گے یا کچھ ججمنٹ آنے والا ہے، کوئی فیصلہ آنے والا ہے؟ مالک یوم الدین میں اس کو آئندہ بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔
انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کہ زندگی ختم ہونے کے بعد آئندہ کیسے کیسے مرحلے انسان کو پیش آتے ہیں، اور زندگی جس کو آدمی مذاق سمجھتا ہے وہ حقیقت میں مذاق نہیں ہے۔ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات میں رحمت بھرا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، اور یہ منافقوں نے تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط کام کیا۔ کئی دن تک جو ہے حضور پریشان رہے اور صحابہ کرام پریشان رہے۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ راتوں بھر روتی رہی، اور ان کے کہے سنے میں کچھ اچھے نیک صحابہ کرام بھی آ گئے۔ منافقین کے جو خالی کے مسلمان تھے، ان کے کہنے سننے میں ایک نیک صحابی بھی آ گئے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور وہ بہت غریب تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خرچہ پانی پورا کرتے تھے۔ تو ان کی زبان سے بھی ایسی بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 کے قریب آیتیں اتاری، اور اللہ نے کہا یہ معاملہ غلط ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ نے جب یہ بیان کی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوش میں یہ فرمایا کہ اب میں اس آدمی کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک تو ہم خرچہ اٹھا رہے تھے، اور ہماری بیٹی کے خلاف جو ہے انہوں نے ایسی تہمت لگائی۔ اب تو اللہ نے بیان کر دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ لیکن ان کی خوبی دیکھی کہ جب تک حضرت عائشہ کے اللہ کی طرف سے برات نہیں آئی تو تہمت تو وہ لگا چکے تھے، لیکن انہوں نے خرچہ پانی بند نہیں کیا۔ یہ انصاف کا تقاضا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی ہو، لیکن اللہ نے بات واضح کر دی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جب حق بات سامنے آ گئی تب انہوں نے قسم کھائی کہ اب جو ہے ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس آدمی کا خرچہ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، اور اللہ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور مال دولت دے رکھا ہے، ان کو اس طرح قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے اور غریبوں کو اور مسکینوں کو رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ اگر آپ کے رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور بلا کر یہ آیت تلاوت کی۔ تو حضرت ابوبکر فوراً بول اٹھے بلا وَأَنَا أُحِبُّ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، یہ کیسے نہیں ہو سکتا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں میرا اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری مغفرت لینا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ والوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ معاف کر دیں گے، اپنے ساتھ والوں کو بھی معاف کریں۔ کتنی رشتہ داریاں ہیں سالوں سے ٹوٹی ہوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، جھک کر آدمی جو ہے ان کے ساتھ رشتہ داری کو سنبھال لیں، باتوں کو بند نہ کریں دنیائی معاملات کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت ہم کو ملے، ہم اپنے معاملات میں رحمت کو حصہ دے کر لوگوں کے ساتھ رحمت بھرا معاملہ کریں۔ اگرچہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتے ہیں معاف کر دو، یہ ہمیں پسند ہے، اور اللہ بھی ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ۔